تحریر فرمایا کہ صرف تبلیغ میں جانے سے اصلاح ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا بھیا۔ اصلاح ہوتی ہے باطن سے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جن پہ حدود جاری ہوتی ہیں، کورٹ میں چلا گیا، انصاف آپ کو مل گیا، کسی کو مل گیا، نہیں ملا، یہ ایک الگ بات ہے۔ کچہری نے کوشش کر لی، لیکن اس کے لیے شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ اس کو یہ سزا ملے گی۔ اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو ان جرائم سے زیادہ سخت ہیں، لیکن شریعت نے اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ مثلا اسے چوری کی، ہاتھ کٹ گیا۔ اب چوری کے مقابلے میں شریعت کی نظر میں اگر کسی نے حسد کیا کسی سے، تو حسد زیادہ گناہ ہے بنسبت چوری کی۔ ایک آدمی نے تہمت لگا دی معاذ اللہ کسی خاتون پہ، 80 درے لگ گئے۔ اب تہمت لگانا ایک ایسا ہے کام جس پہ اسے سزا ملی، معافی اللہ نے دی نہیں دی ایک الگ بحث ہے، لیکن تہمت لگانے سے بدتر یہ ہے کہ اس نے کہا میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا، اور کہہ کے مکر گیا اور نہیں دیے، جھوٹا وعدہ کیا نا۔ تو اخلاقی جرائم جو ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جسمانی جرائم سے بدتر ہیں اخلاقی جرائم۔ ایک آدمی شراب پی لے، وہ اتنا برا کام نہیں کیا جتنا جھوٹ بول کے برا کام کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جتنے اخلاقی جرائم ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، ریاکاری ہے، یہ ایک طرف، اور جن جرائم کی سزا مقرر ہے، جسمانی جرائم، ان کی سزا تو دے گا قاضی، کورٹ، گواہیاں۔ اور جو اخلاقی جرائم ہے نا، وہ کوئی کورٹ نہیں آتا، کوئی کورٹ اس میں نہیں پوچھتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو جاتے، اور اس میں سزا خود اللہ دیتا ہے۔ جھوٹ بول لیا، آرام مل گیا، وقت ٹل گیا، اللہ کے ہاں یہ جرم کا مقدمہ درج ہو گیا۔ 10 سال بعد، 20 سال بعد اسے نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس جھوٹ کی سزا جب وہ دے گا نا 20 سال بعد، تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ 10 سال پہلے تم نے دھوکہ دیا تھا نا، یہ بھگتو اس کی سزا۔ اس لیے اخلاقی جرائم اللہ کے یہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، براہ راست وہ سزا دیتا ہے، اور اسی طرح نیکیاں بھی اس کے یہاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ ان نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں آخرت میں جہاں چاہے دیتا ہے۔ خدا کو کسی ثبوت، کسی دلیل، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے سب سے اچھی نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ بس اللہ جانتا ہے نا اس نے نیکی کیا، اور یہ بھی جانتا ہے صرف میرے لیے کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہیں تو 2 لفظ، لیکن آدمی سوچے تو کمال کے لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں اس کے لیے اتنا ثواب اور نیکی لکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے دل میں گناہ کا ارادہ کیا تھا بہت پختہ، پھر اسے میری یاد آئی، اور اس نے ترکت ہو اجلی، میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بندے نے بڑا اچھا کام کیا، یعنی میرے لیے میری وجہ سے مجھ سے شرم آئی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت دور ہے کہ میں اپنے بندے سے شرم نہ کروں، میرے بندے کے لیے نیکی لکھو، میری طرف سے اجر دو، اس سے ہماری عزت کی ہے۔ یہ ساری تشریح ہے، ترکت ہو اجلی، میرے بندے نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس کو ضرور ثواب پہنچنا چاہیے۔ تو یہ جتنے اخلاقی جرائم ہیں نا، یہ بدتر ہیں جسمانی جرائم سے۔ ہمارے یہاں مسئلہ الٹا چلا ہوا ہے، کوئی شراب پی لے تو بہت برا، اور جھوٹ بکتا پھرے تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن یہ اخلاقی جرائم عاقبت تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اصل اللہ کے ہاں رجسٹریشن ہے، اور پھر خدا اس پہ، یہ جو اسی کو کہتے ہیں تزکیہ، اور اسی کے لیے مشائخ سے رجوع کیا جاتا ہے کہ حضرت مجھے ظلم کی عادت پڑ گئی ہے، بتائیں میں کیا کروں، مجھ سے غصہ قابو نہیں ہوتا، کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے؟ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو مار رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، گزر رہے تھے، آپ رک کے دیکھنے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا ابو مسعود کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا یہ غلام کی پٹائی ہو رہی ہے نا، اور جتنا تمہیں اس پہ اختیار حاصل ہے، اللہ کو اس سے زیادہ ابو مسعود تم پہ اختیار حاصل۔ انہوں نے چھوڑ دیا درہ،
بھاگے، اور کہا اللہ کے رسول غصے پہ قابو نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے ابو مسعود یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تم اپنے غلاموں کو آزاد کر دو اور تنہا رہو، پھر مراد ان کی یہ تھی۔ تو اس لیے ان اخلاقی جرائم سے بچنے کے لیے ہی تو شیخ کے پاس جاتے ہیں، اور فرد سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، جماعت میں اصلاح نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے جو محتاط اکابر اور مشائخ تھے وہ ایک حد پہ پہنچ کے پابندی، وہ کہتے ہیں اب میں بیعت نہیں کرتا، بس 200 آدمی کافی ہیں، 300 کافی ہیں، وہ کہتے بس یہ کافی ہیں۔ اس لیے کہ شیخ بننا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے، اس کے ذمے پڑ جاتا ہے کہ جس کو بیعت کیا ہے، جو مرید ہے، اس کے لیے دعا بھی مانگا کرو۔ اس کے ذمے پڑ جاتا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کی اصلاح کرو۔ اس کے ذمے پڑ جاتا ہے کہ ان لوگوں سے ملو، خیال رکھو۔ 100 چیزیں ذمے پڑ جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، اور مشائخ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ آسان نہیں بھائی، اپنی عاقبت کو داؤ پہ لگانا ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا قیامت میں کہ بیعت تو ان سب کو کر لیا تھا، پھر ان کی تربیت کیا ہوا، تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے بہت سے ایسے ہیں جو سرے سے بیعت ہی نہیں کرتے۔